بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبلن کی ادبی محفل میں میزبان ڈاکٹر خالد نے قلندر بخش جرت کا یہ لطیفہ سنایا۔ جرت نابینا تھے، ایک روز بیٹھے فکر سخن کر رہے تھے کہ انشاء اللہ انہیں محو پایا تو پوچھا، حضرت کس سوچ میں ہیں؟ جرت نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک مصرع ہوا ہے، شعر مکمل کرنے کی فکر میں ہوں۔ انشاء نے عرض کیا، کچھ ہمیں بھی پتہ چلے؟ جرت نے کہا، نہیں، تم گرہ لگا کر مصرع مجھ سے چھین لو گے۔ آخر بڑے اصرار کے بعد جرت نے بتایا، مصرع تھا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ انشاء نے فوراً گرہ لگائی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ جرت لاٹھی اٹھا کر انشاء کی طرف لپکے، دیر تک انشاء آگے اور جرت پیچھے انہیں ٹٹولتے ہوئے بھاگتے رہے۔ اس پر یاد آیا کہ لکھنؤ اور دہلی کے شعراء میں بھی اس قسم کی ادبی چپقلش چلتی رہتی تھی۔ ایک واقعہ یاد آیا، حالانکہ اس کی سند ہمارے پاس نہیں، لیکن دلچسپ ضرور ہے، اس لیے سنا رہے ہیں۔ ایک بار لکھنؤ والوں نے مصرع بھجوایا کہ اس پر گرہ لگا دیں، جب مانیں گے۔ مصرع تھا، درد دل تھم گیا آ گئی نیند انگاروں پر۔ بہادر شاہ ظفر نے سب شعراء کو گرہ لگانے کی دعوت دی، لیکن بات بنی نہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انگاروں پر نیند کیسے آ گئی۔ اتفاق سے غالب موجود نہ تھے، جب آئے تو شاہ نے غالب سے کہا، بھائی عزت کا سوال ہے۔ غالب نے کہا، مصرع ارشاد کریں، غالب ہے۔ بادشاہ نے مصرع سنانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کہا گیا، درد دل تھم گیا آ گئی نیند انگاروں پر، غالب نے برجستہ کہا، رکھ دیا سر جب تیرے آتشیں رخساروں پر۔ طرح مشاعروں میں بھی عام ہے کہ ایک مصرع طرح دے دیا جاتا ہے جس پر شاعروں کو غزل کہنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہماری جوانی کا قصہ ہے، ہمارے برادر نسبتی نے ایک دن ہمیں ایک مصرع دیکھنا ہے رنگ میں خانہ تیرے جانے کے بعد دے کر کہا، ڈاکٹر صاحب اس پر غزل کہیں تو مانیں۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کی بجائے یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے نام کے ساتھ اس طرح کے کئی القابات ہیں جن کی وجہ تسمیہ کسی اور مضمون میں لکھیں گے۔ فی الحال اس پر اکتفا کریں کہ اسکول میں ہمارے اردو کے ٹیچر ہمیں مرحوم کہتے تھے، کالج میں پروفیسر اور کچھ دوست پرنس کہتے تھے، جبکہ چند ایک ایسے بھی تھے جو علامہ کہتے تھے۔ کالج الیکشن جیتے تو ایک لیکچرر نے طنز کرتے ہوئے کینیڈی کا خطاب دے دیا، جو اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ہمارا اصل نام بھول گئے، جس سے ہمیں بڑی کوفت ہوتی۔ ملازمت کے دوران تمام ماتحت تو سر کہتے ہی تھے، لیکن جب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک یونیورسٹی اور کالج میں بطور وزٹنگ فیکلٹی لیکچر دینے گئے تو تمام اسٹاف اور اسٹوڈنٹس ہمیں سر کیفی کہنے لگے۔ ان القابات کی وجہ سے ہم اکثر نئے متعارف ہونے والوں سے مذاق بھی کرتے۔ جب ہم نام کیفی بتاتے تو اکثر لوگ پورے نام کے لیے استفسار کرتے، اور ہم بھی بڑے آرام سے کہتے ہیں، جی خاکسار کو عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ سر ڈاکٹر پرنس فخر الدین کیفی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کہتے ہیں۔ لیجیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ڈاکٹر سے چلی اور مرحوم تک پہنچ گئی۔ خیر، آمدم برسر مطلب، برادر نسبتی نے مصرع دیا تھا، دیکھنا ہے رنگ میں خانہ تیرے جانے کے بعد، تو ہم نے اس پر جو غزل کہی وہ پیش خدمت ہے۔ جھوم اٹھتے ہیں در و دیوار تجھ کو دیکھ کر، جھوم اٹھتے ہیں در و دیوار تجھ کو دیکھ کر، دیکھنا ہے رنگ میں خانہ تیرے جانے کے بعد۔ تو اور رونق بزم میں دونوں کا باہم ساتھ تھا، تو اور رونق بزم میں دونوں کا باہم ساتھ تھا، اٹھ گئی وہ بھی تیرے محفل سے اٹھانے کے بعد۔ اور چاند ٹوٹے یا ستارے یا پھر ٹوٹے آسماں، چاند ٹوٹے یا ستارے یا پھر ٹوٹے آسماں، دیکھیے کیا ٹوٹتا ہے دل کے پیمانے کے بعد،
دیکھیے کیا ٹوٹتا ہے دل کے پیمانے کے بعد، اور بے خودی سی چھا گئی، بے خودی سی چھا گئی تو غم بھی میرا چھٹ گیا، بے خودی سی چھا گئی تو غم بھی میرا چھٹ گیا، اور پھر ہوگا وہی غم ہوش میں آنے کے بعد، اور پھر ہوگا وہی غم ہوش میں آنے کے بعد۔ ہاں، اسی کے دم سے ہے شہرت تمہارے حسن کی، ہاں اسی کے دم سے ہے شہرت تمہارے حسن کی، کون پوچھے گا تمہیں کیفی کے مر جانے کے بعد، کون پوچھے گا تمہیں کیفی کے مر جانے کے بعد۔ اس آخری مصرے سے بھی ایک دوست یاد آ گئے، وہ اس وہ اس کو یوں بغیر اضافت کے پڑھتے تھے، کون پوچھے گا تمہیں کیفی مر جانے کے بعد، کون پوچھے گا تمہیں کیفی مر جانے کے بعد۔